أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولقد قاफ हरूफ मुस्तालिया में से है, इसको पुर पढ़ेंगे। दाल पे कलकला होगा। कलकला यानी हरफ को हिला के पढ़ना। 5 हरूफ जिन पे कलकला होता है, कौफ तो बा जीम दाल, जिनका मजमुआ कुतुबुजद्दीन है। ज़रबना ज़ाद मोटे हरूफ में से है, इसको पुर पढ़ेंगे। रा के ऊपर ज़बर है, ये भी पुर पढ़ी जाएगी। बा पे कलकला होगा। नून के बाद अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। लिन्नासी नून के बाद अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। और नून मुशद्दद है, शाद वाले नून पे गुन्ना होता है। गुन्ना आवाज़ को नाक में छुपा कर अदा करना एक अलिफ की मिकदार के बराबर। सीन सीटी वाले हरूफ में से है। 3 हरूफ जो सीटी के साथ अदा होते हैं, जा सीन सौद, तो इसको सीटी से अदा करेंगे। फी
فا کے بعد یا مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ یعنی زیر ہے، تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ھذا القرآن، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کھڑی دیر الٹا پیش کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، اور یہ بڑی ہا ہے، حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتی ہے جو سینے کے ساتھ ملا ہوا۔ زال نرم حروف میں سے ہے، تین حروف جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں، سا، زال، وا، تو اس کو نرمی سے ادا کریں گے۔ قرآن، قوف پر پڑھا جائے گا، را بھی پر پڑھی جائے گی کیونکہ را ساکن ما قبل ضمہ یعنی پیش ہے۔ من کل، نون ساکن پہ اخفا ہوگا کیونکہ بعد میں حروف اخفا میں سے کاف ہے۔ مثل لعلہم، لام پہ نون تنوین ہے اور بعد میں حروف یرملون میں سے لام ہے تو ادغام بلا غنہ ہوگا۔ لعلہم یتذکرون، قرآنا عربیا، نون پہ تنوین ہے، نون تنوین ہے اور بعد میں حروف حلقی میں سے عین ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا۔ آگے یا پہ بھی نون تنوین ہے، بعد میں حروف حلقی میں سے غین ہے تو یہاں پہ بھی اظہار ہوگا۔ غیر، غا کے بعد یا لین ہے، یا ساکن ما قبل فتحہ یعنی زبر ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے، را پر پڑھی جائے گی۔ غیر ذی عوج لعلہم یتقون، قوف کے بعد واو مدہ ہے، واو ساکن ما قبل ضمہ یعنی پیش ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ضرب اللہ، لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو، پیش ہو، پر پڑھا جاتا ہے، زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے۔ مثل رجلا فیہ شرکاء، کاف کے بعد مد متصل ہے کیونکہ حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس کو تین الف سے لے کے پانچ الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے۔ متشاکسون ورجلا سلما لرجل، ورجلا، لام پہ نون تنوین ہے، بعد میں حروف اخفا میں سے سین ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا، سلما لرجل، میم پہ نون تنوین ہے، بعد میں حروف یرملون میں سے لام تو ادغام بلا غنہ ہوگا۔ هل یستویان مثلا، الحمد للہ، لفظ اللہ باریک ہوگا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، باقی ساری چیزیں بیان ہو گئی ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ضربنا، ہم نے بیان کی، للناس، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثال، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ قرآناً، قرآن، عربیاً، عربی میں ہے، غیر ذی عوج، جس میں کوئی کجی نہیں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں۔ ضرب اللہ، بیان کی اللہ تعالی نے، مثلا، مثال، رجلا، ایک آدمی کی، فیہ، جس میں، شرکاء، کئی شریک ہیں، متشاکسون، آپس میں جھگڑنے والے، ورجلا، اور ایک آدمی کی، سالمن، جو خالص ہے، لرجل، ایک ہی آدمی کے لیے۔ حل یستویان مثلا، کیا دونوں مثال میں برابر ہیں؟ الحمدللہ، تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ اکثرہم، ان کے اکثر، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اللہ تعالیٰ نے، یہ قرآن کا اصول ہے کہ بات سمجھانے کے لیے قرآن مثالیں دیے کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ مثال کے ساتھ بات کرنے سے وہ بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے اور پھر خوب ذہن نشین بھی ہو جاتی ہے، تا دیر انسان کو یاد رہتی ہے۔ اور پھر خصوصاً ایسی مثالیں کہ جن کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہو یا اس کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہو،
اور روزمرہ ان چیزوں سے انسان کا واسطہ پڑتا رہتا ہو، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی ہے، جیسا کہ اپنی توحید سمجھانے کے لیے آدمیوں کو خود ان کی مثالیں دے کے سمجھایا ہے۔ آگے فرمایا قرآنً عربیًا غیر ذی عوج، قرآن عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان میں نازل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کائنات کی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے وسیع تر زبان جو ہے وہ عربی زبان ہے۔ اور آگے فرمایا غیر ذی عوج، یہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کجی یعنی کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، نہ اس کے الفاظ میں، نہ اس کے معانی میں، نہ اس کے مضامین میں، نہ اس کی فصاحت و بلاغت میں، نہ اس کے کسی حکم میں، نہ کوئی اس کا حکم آپ کو غلط نظر آئے گا۔ یعنی ہر قسم کی غلطی سے، ٹیڑھے پن سے، کجی سے یہ قرآن مجید بالکل پاک اور صاف ہے۔ آگے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، یہاں پہ اللہ تعالیٰ مشرک اور موحد کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ مشرک جو ہوتا ہے وہ کئی معبودوں کی عبادت کرتا ہے، اس کی مثال اس آدمی کی ہے جس کے کئی آقا ہوں اور وہ اپنے ان آقاؤں کا غلام ہو، اور وہ سارے ہی آپس میں ضدی ہوں اور ایک دوسرے سے جھگڑنے والے ہوں۔ یعنی ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہو کہ یہ غلام اسی کے کام میں لگا رہے، اور ہر ایک اسے اپنے مطلب کا حکم دیتا ہو، اسے دوسروں سے کوئی سروکار نہ ہو کہ اس کا وہ آقا بھی ہے، یہ اس کا کام کرے نہ کرے، بس میرا کام کرے، میں جو کہوں بس یہ اس کی تعمیل کرے اور اسی میں لگا رہے۔ پھر ان میں سے کوئی بھی اس غلام کی ضروریات کا ذمہ دار بننے کے لیے بھی تیار نہیں، بلکہ ہر ایک جب ضروریات کی باری آئے تو اسے دوسرے کے حوالے کرتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ وہ ان میں سے کسی کو خوش کر سکتا ہے وہ غلام، اور نہ ہی اس کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت وہ پوری ہو سکتی ہے۔ اس کی زندگی کس قدر تنگ ہوگی یہ سمجھ میں آتا ہے ان الفاظ سے۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، مواحد آدمی کی مثال اس آدمی کی ہے جس کا صرف ایک ہی آقا ہو اور وہ اس کا غلام ہو، اسی کی خدمت کرتا ہے، اس کے سامنے اپنی حاجات کو رکھتا ہے اور اپنی ضروریات کو رکھتا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ آدمی جو ہے نہایت اطمینان والی اور سکون والی زندگی بسر کرے گا۔ تو آگے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہاں الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ ان مشرکوں میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یعنی یا تو وہ تسلیم کریں گے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یا پھر وہ خاموشی اختیار کریں گے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو دونوں صورتوں میں توحید کی خوبی ثابت ہو جائے گی اور شرک کی برائی ثابت ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے ایسی بہترین اور آسان مثال کے ساتھ توحید کا مسئلہ بڑے واضح الفاظ میں سمجھا دیا۔ بل اکثرهم لا يعلمون، یعنی ایک آقا کی غلامی اور بہت سے آقاؤں کی غلامی کا جو فرق ہے، اس کو ماننے کے باوجود بھی اکثر لوگ جو ہیں ایک اللہ کی عبادت اور بہت سی معبودوں کی عبادت کا فرق نہیں جانتے، اسی لیے وہ ہمیشہ شرک میں گرفتار رہتے ہیں۔ اللہ تعالی حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔